میں آج مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بزرگان دین کے تبرکات کے موضوع پر کچھ عرض کروں گا۔ قرآن پاک میں سورہ یوسف، یہ بڑی مشہور سورت، جو بڑا مشہور واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جس میں حضرت یوسف علی نبینا و علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علی نبینا و علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹ کر یہ کہنے لگے کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ اور پھر جب دوبارہ حضرت یوسف علی نبینا و علیہ السلام جب اس کنویں سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کنویں سے نجات عطا فرمائی اور وہ مصر چلے گئے۔ تو جب ان کے بھائی بھی جب مصر پہنچے غلہ لینے کی غرض سے، غلہ لینے کے لیے بڑا تفصیلی واقعہ ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں، جب ان کے بھائی دوبارہ مصر پہنچے غلہ لینے کے لیے، دیکھا کہ سامنے تخت شاہی پر حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام موجود ہیں۔ تو جب ان کو سامنے دیکھا، بڑی ندامت ہوئی، اپنے کیے پر پشیمانی ہوئی، شرمندہ ہوئے، ان سے معافی مانگی، اور انہوں نے کہا کہ آج تم پر کوئی غم نہیں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی غم نہیں، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا، بتاؤ حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا حال ہے، ان کی کیسی طبیعت ہے، کیسی حالت ہے؟ تو ان کے بھائیوں نے بتایا کہ آپ کے غم میں، آپ کی جدائی میں وہ روتے رہے، کئی دنوں تک روتے رہے، حتیٰ کہ ان کی بینائی بہت کمزور ہو گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ان کو بڑا غم ہوا، بڑے غمگین ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو ایک قمیص دی۔ مصر سے کنعان ایک شہر ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا آبائی شہر تھا، اس کا نام تھا کنعان۔ مصر سے کنعان کافی فاصلہ تھا، کئی کوس کا فاصلہ تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو قمیص دی اور فرمایا، جس کا ذکر قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو اور میرے تمام گھر بار کو لے کر آؤ۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ قمیص لے کے گئے تو راستے میں یہودا نے کہا، یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی تھا، اس نے کہا کہ یہ قمیص میں لے کر جاؤں گا، میں ان کی بارگاہ میں پیش کروں گا، کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا خون آلودہ کرتا میں لے کر گیا تھا یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور میں نے یہ کہا تھا ان کو بھیڑیا کھا گیا، اور یہ کہہ کر میں نے ان کو غمزدہ کر دیا تھا، تو اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو قمیص ان کی لے جا کر خوشخبری سناؤں، اور خوشخبری سنا کر ان کے دل کو خوش کروں۔ جس طرح میں نے ان کے دل کو غمگین کیا تھا، میں ہی ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ یہودا جو ان کا بھائی تھا وہ قمیص لے کر گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ 80 کوس کا فاصلہ تھا، تو 80 کوس کا فاصلہ وہ یہودا نے ننگے پاؤں ننگے سر طے کیا، حتیٰ کہ جو 7 روٹیاں کھانے کی تھیں وہ 7 روٹیاں بھی اسی خوشی کے اندر نہیں کھائی کہ میں جلدی پہنچ جاؤں گا اور میں خوشخبری سناؤں گا یعقوب علیہ السلام کو کہ آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ تو جب مصر سے کنعان کی طرف وہ قمیص لے کر آ رہے تھے، کرتا لے کر آ رہے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھجوایا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے
اس کرتے کی خوشبو کو محسوس کر لیا. اتنے لمبے فاصلے سے وہ دوسرا شہر، اور کنعان کہاں مصر، لیکن جب مصر سے لے کر کرتا لے کر آ رہے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ خوشبو کو محسوس کر لیا، جس کا ذکر قرآن میں ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں کو، جو اس وقت وہاں پوتے موجود تھے، اپنے پوتوں کو فرمایا کہ انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ اے میرے پوتوں میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں اگر تم مجھے سٹ نہ سمجھو. سٹ مطلب بہکا ہوا نہ سمجھو. میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، یہ قرآن میں ذکر ہے. تو جو ان کے پوتے تھے وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے آپ پر پرانی وارفتگی کا اثر دوبارہ ہو گیا، یعنی جو پرانی وارفتگی تھی، وہ پرانی جو آپ کی محبت تھی وہ دوبارہ لوٹ کر آ گئی. لیکن جب کچھ دنوں بعد یہودا وہاں پر پہنچے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا، چہرے پر ڈالا، تو قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ فرتدا بصیرا، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ پر ڈالا گیا، فرمایا فرتد بصیرا، تو ان کی بینائی لوٹ آئی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ اے میرے پوتو اللہ کے علم سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے میں ایک آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. کسی کے ذہن میں ایک وسوسہ آ سکتا ہے، خیال آ سکتا ہے، وہ یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، کنعان کے ہی اسی شہر میں کنویں میں ڈالا گیا تھا، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے کرتے کی خوشبو محسوس نہیں کی. لیکن جب وہ مصر سے کرتا آ رہا تھا تو اس وقت اتنی دور سے خوشبو محسوس کر لی. یہ کیا ماجرا ہے؟ جب وہ کنعان کے کنویں میں موجود تھے اس وقت خوشبو محسوس نہیں کی، جب وہ مصر سے کرتا آ رہا تھا اس وقت خوشبو محسوس کر لی. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا ہی پیارا اس کا جواب ارشاد فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں. بعض اوقات اللہ والوں پر اللہ ایسی کیفیات طاری ہو جاتی ہیں کہ وہ اللہ کی وہ انوار و تجلیات ظاہر ہو جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ تمام دنیا، تمام عالم ان کے سامنے روشن ہو جاتا ہے، بالکل واضح اور نظر آ رہا ہوتا ہے. اور کبھی اللہ والے وہ اللہ کی ذات و صفات میں اتنے مستغرق ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں گم ہو جاتے ہیں اور دنیا سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ والوں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں موجود تھے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کی ذات و صفات کے اندر محو تھے، گم تھے، اس وجہ سے وہ خوشبو محسوس نہ کر سکے. لیکن جب مصر سے وہ کنواں، جب ان کا کرتا لایا جا رہا تھا اس موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کی وہ انوار و تجلیات ان پر ظاہر ہوئے کہ وہ تمام کی تمام دنیا ان کے سامنے بالکل واضح ہو گئی اور انہوں نے خوشبو محسوس کر لی. اب قرآن کے اس واقعے سے جو مختصر میں نے عرض کیا، اس واقعے سے ہمیں کیا سمجھ آیا؟ وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ والے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے کرتے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، وہ دوبارہ تیز ہو گئی. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی چیزوں میں، اللہ والوں کے استعمال کردہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا شفا رکھی ہے، برکت رکھی ہے. لہٰذا ہم جو برکت حاصل کرتے ہیں تبرکات سے یا ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، یہ بالکل درست ہے، یہ قرآن کے منافی نہیں بلکہ قرآن کے عین مطابق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے سنا اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.